السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ 36 گھنٹے بعد بلے کا نشان واپس۔ آج جو چیف الیکشن کمشنر کی سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، اگر تھوڑی سی حیات، تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی غیرت ہو تو انہیں اب اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے، مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو پہلے ہی صفر تھی، اس کو مزید سلطان سکندر راجہ نے کیسے یعنی کہ اس کریڈیبلٹی کو ختم کیا، زیرو کیا۔ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشنز حقیقی الیکشن ہوں گے، یہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے۔ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بات لکھی ہے کہ عمران خان معصوم ہیں، عمران خان کے اوپر کوئی بھی ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، عمران خان کی ضمانت منظور کی ہے، شاہ محمود قریشی کو رہا کیا ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے، یقین کریں کہ مطلب کہ کسی بندے کو نہ اینڈ تک بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے شرم آنے تک کے ورڈز اپنے ریمارکس میں استعمال کیے ہیں، لیکن اس سب کے بعد بھی چیف الیکشن کمشنر کے جو پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے ہیں، جو ایک ان کی جانبداری ہے، وہ مبینہ طور کے اوپر ابھی بھی کم نہیں ہو رہی۔ لیکن چونکہ سپریم کورٹ اب ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو چکی ہے، اور ایک تو انہوں نے میک شور کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے، اور اب سپریم کورٹ یہ میک شور کر رہی ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے۔ اچھا، وکلاء جو یا پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے، مطلب کہ زبردست جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، جیسے ہی بلے کا نشان چھینا گیا، اچھا 2 نمبری دیکھیں، یعنی کہ آپ یہ جانبداری دیکھیں، بائسڈ پن آپ دیکھیں کہ بھائی پہلے تو آپ فیصلہ نہیں دے رہے تھے تاکہ آپ کے پاس وقت نہ بچے پی ٹی آئی کے پاس، لیکن جب آپ نے پشاور ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر آپ تو فیصلہ دے رہے ہو، تو وہ فیصلہ پھر کیا آنا تھا؟ یہی چیز جو ہے یہ اس الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو متنازع بناتی ہے۔ بڑی خبریں ہیں، پٹواریوں نے پھر ایک دفعہ مٹھائی کھا لی تھی، اب ان کو الٹیاں کرنا پڑ رہی ہیں، اور بڑے بڑے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے، بیک اینڈ کے اوپر کیا چل رہا ہے، یہ جاننا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ فیصلہ کیا آیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور عمران خان کی حکمت عملی بھی میں بتاؤں گا کہ پلان سی کے بعد ایک پلان ڈی آیا ہے، اور وہ پلان کیا ہے، اور کیسے نواز شریف یعنی سہیل وڑائچ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف عمران خان کے یہ فیصلہ آنے کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اور وہ چھوڑ کر چلا گیا جو لوگوں کے انٹرویو لے رہا تھا ٹکٹ کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طریقے سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، کاغذات نامزدگی لیے، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ میں بات ہوئی ہے، اور اب ساری چیزیں جو ہیں وہ سموتھ لائن ہونے والی ہیں، اور خان صاحب الیکشن کمپین چلائیں گے، الیکشنز میں وہ ہوں گے۔ لیکن چونکہ خان نے جیل میں بھی رہ کر جو الیکشن کمپین چلائی ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو خان کا ایواتار ہے، یا اے آئی خان جو ہے، اس نے جو کمال دکھائے ہیں، اس لیے شاید کہیں یہ بات ہوئی ہو کہ یار اے باز نہیں آندا تو این پھر کٹ دو، اصل بات یہ چل رہی ہے۔ اچھا، ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی جو رائے ہے وہ ضرور دیا کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم جو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے فیصلہ آیا ہے، اس میں کیا پرابلمز ہیں، کہاں پر ڈنڈی ماری گئی ہے، ایک یہ میں پہلے آپ کو بتاؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ میں کیا ہوا، کس طریقے سے اس فیصلے کو اڑایا جائے گا، اور 36 گھنٹے کیسے جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا ہے، اور کالعدم قرار دے دیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو۔ اس طرح گوہر خان، بیرسٹر گوہر خان، وہ اب چیئرمین پی ٹی آئی بھی نہیں رہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا جس میں پابند کیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ یہ فیصلہ سنائیں،
یعنی فیصلہ سنانے کے لیے بھی آپ کو ہائی کورٹ سے آرڈرز لے کر آنا پڑ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہیں اس کی زیر نگرانی ہونے والا جو الیکشن ہے وہ کتنا کریڈیبل ہوگا، اور الیکشن اگر کریڈیبل نہ ہو، اگر اس کے اوپر الزامات ہوں، اس کی شفافیت کے اوپر کوسچن اٹھیں، تو یقین کریں یہ ملک کے ساتھ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا، کیونکہ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کے پاس جا کر ان سے پوچھا جائے کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے، آپ کے حکمران کون ہوں گے۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن اس کو متنازع بنا دے، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہوں، تو وہ الیکشن بجائے پیسفل امن لانے کے بجائے وہ فساد، وہ پھر دوسری چیزیں یعنی انسٹیبلٹی لاتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب ہوں گے اگر الیکشنز کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر جو فیصلہ ہے وہ آج رات کو سنایا گیا تھا۔ ابھی چونکہ صبح کا ٹائم ہے، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ جو تھا اس نے فیصلہ یہ سنایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فی الحال پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا جو عبوری فیصلہ ہے وہ جاری کیا ہے، کیونکہ یہ پشاور ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پارٹی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی، لہٰذا انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ رات کو فیصلہ آیا تھا، عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی تھی سائفر کیس میں، توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں آلریڈی وہ ضمانت کے اوپر ہیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا گیا، 2 جو کیسز ہیں ان میں ان کو رکھا گیا ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں، اچھے ریمارکس اس سینس میں کہ اب سپریم کورٹ کو یہ ریئلائز کیا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ ایک تو جو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بولا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائیں اور ان سے ملیں، اچھا ملنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو بلے کا نشان ہے، اگر آپ یہ واپس بھی لے لیتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب واپس لے لیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں، تو بھائی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا نواز شریف الیکشن جیت جائے گا؟ عمران خان ابھی کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا نا، کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہو، کھمبے کو کہہ دے کہ بھائی آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اس کو ٹکٹ جاری ہو جائے، وہ بھی جیت جائے گا۔ سہیل وڑائچ نے اسی بات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو خاموش طوفان ہے وہ نواز شریف کو نیندیں اس کی حرام کی ہوئی ہیں، اور یہ بات سچ ہے، یہ بات حق ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں یہ بہت بڑی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں بیسیکلی نون لیگ کے لیے، اور جو ہمدردی سمپتی کا جو ووٹ ہے وہ عمران خان کی طرف جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں چیف جسٹس کے ریمارکس یہ ہیں کہ آپ کو اگر شرم ہو تو آپ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ جو توہین الیکشن کمیشن کی جو سماعت تھی جو جیل کے اندر ہو رہی تھی، یہ اس کے اوپر ریمارکس آئے ہیں۔ اور اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو فیصلے الیکشن کمیشن نے کیے ہیں اس سے پہلے، یا تو اس کو ہائی کورٹ نے اڑا دیا ہے، اگر ہائی کورٹ نے نہیں اڑایا تو وہ سپریم کورٹ میں اڑے ہیں، کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ اور رات کو ہی چونکہ لیگل ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی پشاور ہائی کورٹ میں گئی تھی، پشاور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل جائے گا اور سپریم کورٹ سے بھی مل جائے گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا مذاق ہے، اتنا بڑا مذاق ہے، یہ جتنے پہلے کیسز تھے ان سب سے بڑا مذاق ہے، اور اس کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ اس حوالے سے بے فکر ہو جائیں کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھینا جائے گا یا چھینا جا سکتا ہے، چونکہ چیف الیکشن کمشنر ایک خاص مائنڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، تو یہ اسی کا ایک سلسلہ تھا۔ اس کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ جس طریقے سے ایک وہ جسے کہتے ہیں نا، شاید انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بیلنس آؤٹ آف بیلنس ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اصلی حقیقی صاف اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی اس طرح کا فیصلہ آنا یعنی کہ بلے کا نشان تک ہی آپ سے یعنی پی ٹی آئی سے چھینا جا رہا ہے، آپ کی جو پارٹی ہے اسی کو ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن رکیں ایک منٹ، عمران خان کے پاس اس کا بھی سلوشن ہے، اور عمران خان چونکہ ہمیشہ ان سے 10 قدم آگے وہ سوچتا ہے،
تو اس کے پاس پلان جو سی کے پاس جو پلان ڈی تھا، پلان ڈی یہی تھا. اچھا میں پہلے آپ کو تھوڑی سی پلانس کی مطلب 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پلان اے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں یا جیل میں ہیں وہ خود اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، یعنی کروائیں گے تو ان کے گھر والے کیونکہ وہ جیل میں ہیں، لیکن وہ خود الیکشن لڑیں گے. پلان بی یہ ہے کہ بھائی اگر وہ نہیں لڑ سکتے تو ان کی فیملی یعنی اچھا یہ کوشش کی جائے گی پلان اے میں کہ ان کو باہر لایا جائے، اگر نہیں آتے تو پھر جیل سے لڑیں گے. پلان سی یہ ہے کہ اگر وہ نہیں نکل پاتے تو پھر یا ان کو جیسے کاغذات نامزدگی یا فارمز جو ہیں وہ چھینے گئے ہیں، تو اس کے بعد پلان سی یہ تھا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی فیملی، اپنی بیٹی، بہن، بہو، ماں، والد، بھائی، ان سب کو الیکشن لڑوانا ہے. اس کی اگزامپلس بہت سیٹ ہو چکی ہیں. صنم جاوید کی والدہ نے ڈور ٹو ڈور مہم سٹارٹ کر دی ہے، ان کے والد یا ان کی والدہ الیکشن لڑیں گی اگر وہ نہیں لڑ سکیں. فواد چودھری کی وائف الیکشن لڑیں گی، ہبا فواد چودھری. عثمان ڈار کی والدہ نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں، مراد سعید کے والد نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں. تو یہ سب لوگ خود الیکشنز میں اگر حصہ نہیں بھی لے پائیں گے تو ان کی فیملی یا ان کے قریبی کوئی بندہ الیکشن میں جائے گا. یہ پلان سی ہے. پلان ڈی یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے. اچھا پلان ڈی سی میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر بلے کا نشان لیا جاتا ہے تو لوگوں کو آزاد حیثیت میں کھڑا کیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف مہم چلائے گی. عمران خان کے بیانات ریکارڈڈ بیانات جو اے آئی کے تھرو آئیں گے، لیکن اب تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اب تو عمران خان جو ہیں وہ خود سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ امید ظاہر ہو چکی ہے کہ عمران خان واپس آ رہے ہیں، وہ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں. پہلی بات ہے وہ الیکشن لڑیں گے، اگر نہیں بھی لڑیں گے کسی وجہ سے یا ان کے اوپر اگر کسی طریقے سے جو کر رہے ہیں، لیکن جو فیصلہ ہے تفصیلی کلیئرٹی نہیں ہے اس میں، ابھی میری کسی وکیل سے بات نہیں ہوئی، لیکن عام یہ تاثر جو پی ٹی آئی کے وکلاء کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب خود بھی الیکشن لڑیں گے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں بھی لڑ پاتے تو بھی وہ اگر جیل سے باہر ہوں گے تو یہ ان کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہوگا پی ایم ایل این کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پی ایم ایل این کو اقتدار سونپنے کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر کچھ بینیفٹس لیے ہوئے ہیں مبینہ طور کے اوپر. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. ان سب چیزوں میں ایک بات اکثر میں کرتا ہوں، وہ یہ بات کہ بھائی ہم اپنے مرضی کے نتائج الیکشنز میں حاصل کرنے کے لیے جب اداروں کا استعمال کرتے ہیں اور اداروں میں جو لوگ ہوتے ہیں ایک تو ان کی تذلیل ہوتی ہے. یہ بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگا جس طریقے سے چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو چیف الیکشن کمشنر کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ بھائی آپ جو فیصلے دے رہے ہو یا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے بارے میں جو ریمارکس سامنے آئے ہیں، تو بھائی آپ ایسے فیصلے دیتے کیوں ہو کہ سپریم کورٹ کو پھر یہ بات کہنا پڑے؟ یا تو یہ ہوتا ہے کوئی بیس ہو، کوئی لاجک ہو، کوئی دلیل ہو آپ کے فیصلوں میں، وہ سپریم کورٹ کہتی ہے ہی نہیں ہے، بنیادی چیزیں اس میں مس ہیں. الیکشن کمشنر کے بارے میں تو شرم کرو اور استعفیٰ دو جیسے جو ہے وہ ریمارک سامنے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بلنڈر کرتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں، یہ جو کیسز ہوتے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، اور یہ بالکل ایک بندے کو ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، جیسے آپ 3 MPO کے تحت اٹھا لیتے ہو، جب عدالت بلاتی ہے آپ کو، پھر عدالت وہاں پہ آپ کو ذلیل کرتی ہے، پھر آپ شرم کے مارے بے شرم ہو کر وہاں پر کھڑے رہتے ہو، تو پھر اس کے بعد کہتے ہو جی ریلیز کر دیتے ہو، پھر گرفتار کر لیتے ہو، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ 36 گھنٹے بعد آپ کو واپس عدالت میں جانا ہے اور جواب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو. اسی وجہ سے یہ جو اداروں کی کریڈیبلٹی ہے، اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ بیسکلی اداروں کا ایک مجموعہ ہے جس میں ہر ادارے کا ایک رول ہے. کوئی الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کروانے کا ادارہ ہے، کوئی ادارہ ہمارے ڈیفنس کی ذمہ داریاں ہیں، کوئی ادارہ جو ہے وہ قانون کے یعنی بناتا ہے، کوئی ادارہ جو ہے وہ کرپشن روکتا ہے یا چیزوں کو مینج کرتا ہے، کوئی لا اینڈ پولیس وغیرہ جو امن و امان کو یعنی بہتر کرتی ہیں. لیکن یہ ادارے جب الٹا کام کرنا شروع کر دیں سارے، تو پھر ریاست کمزور ہوتی ہے، اور جب ریاست کمزور ہوتی ہے
تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہماری اکانومی کا آج حال ہے کہ ہم $1 بلین مانگنے کے لیے در در پھر رہے ہیں، اور IMF کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، ہماری سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے، اور اس کے بڑے لانگ ٹرم نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے بھگتنا پڑتے ہیں کہ بھائی ہمارے ادارے کمزور ہیں۔ ہمارے ادارے آج کیا حالات ہیں، اسٹیل مل کے دیکھیں، PIA کے دیکھیں، یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی ہیں؟ اداروں کو ہم نے تباہ کیا۔ اداروں کو ہم نے کیسے تباہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کے بندے بھرتی کر کے، کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے۔ یہ سب جب آپ کرو گے یا اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے اداروں کو کمزور کرو گے اور انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں ان کو پوزیشنز دو گے، تو پھر یہ حال ہوگا جو آج پاکستان کا حال ہے۔ آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ بھائی جب بھی الیکشن ہو تو آپ نے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر ایک تو ووٹ کرنا ہے، جو کینڈیڈیٹ، جو بندہ آپ کو لگے کہ وہ پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے، وہ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کر سکتا ہے، وہ پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے جس میں لیڈرشپ سکلز ہیں اس کو یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ فیور کرنی ہے۔ دوسری طرف جو بات یہ ہے کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے یہ یقین کریں بڑی قابل افسوس چیز ہے، اور یعنی کہ ہر بندہ اس کے اوپر آج بات کر رہا ہے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، اور اسپیشلی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی بلے کا نشان PTI سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، واپس مل جائے گا، لیکن اس کے باوجود شاید ان کو جو بات کہی گئی ہے وہ اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ تاریخ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جو کردار ہے نا، یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ عہدے آج ہیں، کل نہیں ہیں، پرسوں ہوں گے، چوتھ نہیں ہوں گے، سب کو اپنے عہدوں سے اتر جانا ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تاریخ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک بڑی فیمس سینگ ہے کہ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب ان لوگوں کے بارے میں بھی، اس الیکشن کے بارے میں بھی وقت فیصلہ کرے گا اور تاریخ لکھی جائے گی، تو ان کے نام جو ہیں وہ اچھے الفاظ میں یا اچھے لوگوں میں نہیں آئیں گے، اور تاریخ رہ جاتی ہے، وقت گزر جاتے ہیں، آسان ہوں مشکل ہوں، بلے کا نشان ملے نہ ملے، الیکشن کوئی ہارے جیتے، جو بھی کچھ ہو، لیکن آپ نے اس وقت جو رول پلے کیا تھا وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔